بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کا سبق پیش خدمت ہے۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم، یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26۔ تو چلیے ہم آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور گزشتہ اسباق کی طرح آج کا سبق بھی بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد علیحدہ اردو معنی بتایا جائے گا، پھر پورا معنی مع مختصر تفسیر یا تشریح کے بتایا جائے گا۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کا اتنا حصہ اس صفحے پہ ہے، بقیہ اگلے صفحے پہ ہے۔ پہلے اتنا معنی پڑھیے، پھر اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ ان کے معنی بے شک، اللہ کی ذات، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا، بے شک اللہ نہیں شرماتا یا بے شک اللہ حیا نہیں کرتا۔ ان کے، اب کس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ہے، کس چیز سے حیا نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ یضرب وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو، الگ الگ جب بولیں گے تو اس کو مثلم ما، آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا نا مثلم ما، یعنی یہاں پہ الگ بولیں گے تو مثلا، اور میم الف زبر ما کے معنی جو، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ سین سے ہوتا ہے مسئلہ، یہ سا سے مثل، یہ مثل ہے مثل۔ تو مثال، کوئی مثال، مثلاً مانے کوئی مثال، ما جو، بعوضتن، بعوضتن کہتے ہیں مچھر کو، مچھر جو ہوتا ہے بعوضہ، فما خواہ جو، فوقہا اس سے اوپر۔ ابھی آپ پورا معنی جب پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سو جو لوگ، آمنو ایمان لائے، سو جو لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ سو جو لوگ، آمنو ایمان لائے،
فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق، من کے معنی سے، ربہم ان کے رب، یعنی ان کے رب کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا۔ اب اس کے پورے معنی پہلے پڑھیں، پھر اگلے صفحے پہ چلتا ہوں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر، یعنی اس سے بھی معمولی، مچھر سے بھی معمولی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اگلے صفحے پہ ابھی بتایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، کوئی مثال جو دی جاتی ہے تو بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، آپ بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی انسان مثال دیتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ کفار نے یہ اشکال کیا کہ دیکھو قرآن شریف یہ تو کہتے ہیں کہ بہت ہی پاکیزہ کتاب ہے، بہت ہی اللہ کی جانب سے یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، لیکن یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مچھر اور جیسی چیزوں سے مثال دے رہا ہے؟ اگر یہ پاکیزہ کتابیں ہوتی تو ان سب چیزوں کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ معمولی، یہ کمتر چیزوں کی مثال ہی نہ دی جاتی۔ یہ تو ہو نہ ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کتاب کو گڑھ لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے میں کوئی حیا یا کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، بلکہ مثال تو اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ بات واضح ہو، بات اگلے کو سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے مثال دی جاتی ہے۔ اس کے اندر شرم کی کون سی بات ہے؟ مچھر یا مکھی یا اس سے بھی کم درجے کی چیزوں سے اگر کوئی مثال دے دی جائے تو اس میں کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں، اور یہ اسی وجہ سے مثال دی جاتی ہے تاکہ بات واضح ہو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، تو وہ تو جانتے ہیں، جب ایسی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یا ایمان والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلام، یہ برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، یہ وہ تو جانتے ہیں، اور اس میں جو یہ سب مثالیں ہیں اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ، کلام الہی، یہ حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اب آگے صفحے پہ چلیں، وہاں پڑھتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگ،
وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے بِهِ اس سے کثیرا بہت لوگ، وَمَا يُضِلُّ اور نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس سے الا مگر الفاسقین نافرمان۔ دیکھیے جو علیحدہ معنی بتائے جا رہے ہیں ان کو بہت ہی غور سے ایک ایک معنی کو یاد کریں اور اپنی کاپی میں ایک بک بنا لیں، اس میں لکھا کریں نوٹ بک میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چند پارے پڑھنے کے بعد آپ آگے خود بخود ترجمہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ ان لوگوں کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی، اس مثال سے کیا چاہتا ہے اللہ نے، کیا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن شریف کے ذریعے سے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن شریف کے اوپر آدمی تنقید کرتا ہے، اشکال کرتا ہے اور ایمان و یقین کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا بلکہ کفر کے اندھیرے میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے نصیب میں گمراہیت آتی ہے۔ وہ اس ہدایت کے کتاب سے وہ گمراہیت مول لے لیتا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کو اس نے اللہ کا کلام سمجھ کر کے یا عقیدت کے ساتھ اس نے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں پڑھا، بلکہ اس کو اس نے صرف اور صرف تنقیدی طور سے اس کا جائزہ لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہی کتاب ہے، انہی کتاب سے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیتا ہے۔ اب کسے گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کو اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جب آپ اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے ایک عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اور ایمان میں پختگی عطا فرماتا ہے، یقین میں پختگی عطا فرماتا ہے، کامل ایمان عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے جب قرآن کو قرآن سمجھ کر کے آپ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قرآن میں چوچرا کرتا ہے، تنقیدی طور پہ پڑھتا ہے، تو اسی کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسے اندھیرے میں گمراہ کر دیتا ہے، ایک ایسے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طریقے سے وہ بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی اس کو ہدایت اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو بہت ہی عقیدت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ فرما رہا ہے۔ تو چلیے، امید کرتا ہوں سبق کو آپ لوگ یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔ آج کے سبق میں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔